تو ہماری صرف اور صرف ایک ہی پہچان ہے، اور وہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ وہ شناخت آج اب ہم آپ کو یہاں واپس لوٹانے آئے ہیں۔ All you students out there, آپ ہمارا فیوچر ہیں، آپ ہماری ہوپ ہیں۔ ہماری جنریشن کو کسی نے نہیں لیڈ کیا۔ ہم نے وداؤٹ نوئنگ اپنے سسٹم کو تباہ کرنے کی بھی کوشش کی، ہم نے وداؤٹ نوئنگ اپنے اسلامک کاز کو بہت ٹھیس پہنچائی، تھنکنگ کہ جو ویسٹ ہمیں دے رہا ہے اس سے بڑی سونے کی چڑیا کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ نہیں، پاکستان نے کچھ نہیں کیا، لیکن یہ سوچیں کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ بیچ میں بہت وقت ضائع ہو گیا اس بات میں کہ ہمارے بڑے اس پاکستان کو کیا بنانا چاہتے تھے، اس پاکستان کو ہم نے کس لیے حاصل کیا تھا، اس پاکستان کا مقصد کیا ہے۔ یہ پاکستان سیکولر ہونا چاہیے، ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، ڈیموکریسی ہو یہاں پر، یا کس قسم کا سیاسی نظام ہو، کس قسم کی عدلیہ ہو، کس قسم کا اکنامک ماڈل یہاں مسلط کیا جائے، کس قسم کا سوشل آرڈر اور نظام ہو یہاں پر۔ اس بحث میں امت کو پھنسا دیا، کنفیوز کر دیا پوری ملت کو۔ 63 سال گزر چکے ہیں، قوم کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہم نے کس سمت جانا ہے۔ دا فورتھ جنریشن وار، جس کے مطابق انہوں نے یوگوسلاویا کو توڑنا تھا، مرکز پہ کمزور حکومت مسلط کی، اس کے بعد صوبوں میں فساد برپا کیا، فیڈرل آرمی کا تصادم کرایا صوبوں کے ساتھ، اکنامک کولیپس، بجلی پانی اور گیس کا فساد، آٹے دال چینی کا بحران، یہ سب کچھ یوگوسلاویا میں کر چکے ہیں۔ اور جب مکمل طور پر وہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، پھر نیٹو اپنی فوجیں داخل کر کے اس کے اندر ایک پیس ایگریمنٹ کرتی ہے، ڈیٹون پیس ایگریمنٹ، جس کے تحت یوگوسلاویا کو توڑ کر 6 چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ دیٹس فورتھ جنریشن وارفیئر۔ اب پاکستان پر جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے، دیٹ از دی فورتھ جنریشن وار۔ اب یہ مسلمان ملت کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کرنا چاہتے ہیں، اور مشرق اور مغرب کے کفر کی راہ میں اگر اللہ نے کوئی آخری چٹان قائم کی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے یہ پاکستان کی ریاست ہے۔ آج انہوں نے 1948 کے بعد کہا تھا، 47 کے بعد کہا تھا کہ یہ پاکستان بچے گا نہیں، اللہ کے فضل سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ 1971 کے بعد جب غداری سے انہوں نے ہمیں چوٹ لگائی، انہوں نے کہا پاکستان بچے گا نہیں، اللہ کے فضل سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لی، دنیا نے کہا اب تو پاکستان بچے گا ہی نہیں، ہم ہیں وہ نہیں ہیں۔ جب ہم نے ایٹمی پروگرام اپنا شروع کیا تو ہنری کسنجر لاہور میں آ کے تھریٹ کرتا ہے کہ ویل میک اے ہاربل ایگزامپل آؤٹ آف یو۔ اللہ کے فضل سے وی آر اسٹل ہیئر اینڈ ویل میک اے ہاربل ایگزامپل آؤٹ آف یو۔ انہوں نے پاکستان پر سینکشنز لگائیں کہ پاکستان کبھی ایٹمی طاقت نہ بن سکے۔ ہماری اس جنریشن میں جو 70s اور 80s میں ہمارے بڑے گزرے ہیں، اس میں جو ہمارے سائنسدان ہیں، ہماری تاریخ کا سب سے سیکرٹ آپریشن تھا یہ۔ پوری دنیا میں مسلمان، ہمارے آپ جیسے گریجویٹس، پورے بچے پھیل گئے، اپنی زندگیاں تباہ برباد کر دی۔ ہمارے سینکڑوں بچے ایسے ہیں، ینگ سائنٹسٹ، ہمارے ایجنٹس، ہمارے ISI ملٹری انٹیلیجنس کے ایسے افراد جو پوری دنیا میں پھیل گئے تھے اس وقت پاکستان کے لیے ایٹمی ہتھیار، ایٹمی پارٹس کے پرزے جمع کرنے کے لیے، جو پوری دنیا میں مارے گئے، اور ہم کو آج پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کن گلیوں میں، کن تاریک راستوں میں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ چیزیں پاکستان پہنچنا شروع ہوئی، اور کفر کے پورے زور لگانے کے باوجود الحمدللہ 80 کی دہائی میں اللہ کے حکم سے ہم ایک ایٹمی طاقت بن چکے تھے، لیکن ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اسرائیلیز نے، جو ڈیوڈ بن گوریان نے ان کو نصیحت کی تھی 1948 میں کہ پاکستان کی ریاست کو نہ چھوڑنا کبھی، جس طرح ممکن ہے اس کو تباہ کرنا، یہ اس وقت سے ہی ہندوستان کے ساتھ تعاون کر کے پاکستان کو تباہ کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ 1967 میں جو سب سے بڑی چوٹ ہمیں لگی کہ جب انہوں نے، اسرائیلیوں نے بغیر کسی اعلان کے 3 مسلمان ملکوں کو، ایئر فورس کو اور آرمی کو تباہ کر کے رکھ دیا، جارڈن، سیریا، ایجپٹ، مسلمان ملکوں کی فضائیہ زمین پہ ہی تباہ ہو گئی۔ عید کے دن انہوں نے حملہ کیا جب مسلمان عید منا رہے تھے، اور مسلمان ملکوں کی فضائیہ تباہ ہوتی ہے۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ملک اب اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ پاکستان ایئر فورس سے مدد طلب کی جاتی ہے، پاک فضائیہ کے دستے جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے ہیں وہاں پہ۔ (1965) میں اس سے پہلے اللہ کے فضل سے ہم انڈین ایئر فورس کا غرور خاک میں ملا چکے ہوتے ہیں۔ ایم عالم صاحب 30 سیکنڈ میں 5 انڈین جہاز شروع میں ہی مار کے گراتے ہیں، اس کے بعد انڈینز کو جرأت نہیں ہوتی کہ پاکستان میں داخل ہوں۔ اللہ کے فضل سے
1967 में भी डिस्ट्रॉय द इसराइली एयरफोर्स। उनका खतरा जो मुसलमान मिल्लत को होता है वो टल जाता है। 74 में एक दफा फिर मुसलमान मिल्लत चैलेंज होती है, अरब इसराइली जंग फिर होती है, फिर पाक फौज जाती है, पाकिस्तान एयरफोर्स जाती है, हमारे एयर डिफेंस यूनिट्स जाते हैं और फिर मुसलमान मुल्कों का दिफा किया जाता है। 1995-96 में बोस्निया खतरे में पड़ता है, फिर पाकिस्तान फौज के दस्ते वहां पे सर्ब्स के खिलाफ मुकाबला करते हैं। और आज यूरोप में अगर कोई मुसलमान मुल्क है सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के फल से पाकिस्तान ने उनकी मदद की थी। (1981) में इसराइलियों ने इराक का एटमी रिएक्टर तबाह किया। 84 में ये पाकिस्तान का एटमी रिएक्टर तबाह करने के लिए आए थे। उस वक्त हमारे पास F-16 थे, लेकिन F-16 की हमारी इतनी रेंज नहीं थी कि हम इसराइल पे जवाबी कार्रवाई करते और वापस आते। पाकिस्तान ने थ्रेट किया दिल्ली को और इसराइल को, दोनों को, कि हमें नहीं पता जहाज किस तरफ से आएंगे, हमें नहीं पता जहाज की वार्निंग, उसके ऊपर मार्किंग किसकी होगी। हम एक बात जानते हैं, अगर कहूटा पे बॉम्बिंग हुई तो उसके बाद दिल्ली और तल अवीव को हम फ्लैट करके रख देंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट से पूछा गया कि वन वे मिशन है, वन वे मिशन है, सिर्फ इसराइल पे आप बॉम्बिंग के लिए जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते, कौन वॉलंटियर करेगा? वुड यू बिलीव इट, द एंटायर F-16 squadron had raised their hands, they were volunteering for this. (1998) में अल्लाह के फजल से हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और अल्लाह के फजल से इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक मुसलमानों ने इस तरह चरागा किया जैसे पूरी उम्मत मुस्लिमा में ईद का दिन उस दिन था, 28 मई 1998। उस दिन फलस्तीन के बच्चों ने इसराइल को मुखातिब करके कहा था, नाउ वी आर अ न्यूक्लियर पावर, डोंट लुक एट द स्टोन्स इन आवर हैंड्स, लुक एट द बम इन पाकिस्तान, वी आर कमिंग आफ्टर यू। और 4th जनरेशन वॉर जो इस वक्त हमारे पास हो रही है, आए उसकी शक्ल आपको दिखा दें। पाकिस्तान के अंदर एक इनकॉम्पिटेंट हुकूमत, मिसमैनेज इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जिसको सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक चला रहा हो, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि रोज बिजली पानी और गैस के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, मुल्क में फसाद बर्पा किया जा रहा है, इंटर प्रोविंशियल फसाद, सूबों में लड़ाई और तसादुम, तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों को तैयार करके कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर इस तरह शुरू कर दी जाए कि ये हंगामा प्रोपेगेंडा किया जाए कि पाकिस्तान के एटमी हथियार खतरे में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान की आर्मी पर ISI पे हमले किए जाएं ताकि ये इनकैपेसिटेट हो जाए, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का पानी रोक लिया जाए ताकि पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाकर भूख और प्यासा मार दिया जाए। मगर अल्लाह के फजल और करम से 2007 तक उनका यह प्लान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। 2007 के बाद पाकिस्तानी पेट्रियट्स ने, पाकिस्तान से इश्क और जुनून की हद तक प्यार करने वालों ने, अल्लाह के रसूल के उम्मतियों ने, वो जिनकी आइडियोलॉजी इस्लाम है, जिनकी आइडेंटिटी पाकिस्तान है, जो सिर्फ सब्ज गुंबद और सब्ज हिलाली से इश्क करते हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि इस पाकिस्तान के दिफा में अपनी जान माल इज्जत और आबरू कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। हमने इसको बनाते हुए 50 लाख शोहदा दिए थे, अभी इसको बचाते हुए हमने 10,000 शहीद भी नहीं दिए। My dear children, today we stand at the crossroad of history. आज हम तारीख के इस मोड़ पर खड़े हैं कि हम फिर अपने बुजुर्गों की वही बात दोहराते हैं, it is going to be now or it is going to be never, and we decide to pay all price, any price, जो मर्जी कीमत हमें अदा करनी पड़े इस पाकिस्तान की इज्जत आबरू जान और माल की हिफाजत के लिए, हमें जो कुछ इसके लिए देना पड़े, अपने बच्चे कुर्बान करने पड़े, अपनी कौम को कुर्बानियां देनी पड़े। It's a price worth paying, it's a life worth living, it will be a death worth dying. By God we are willing for it, by God we'll do it. पाकिस्तान में इस वक्त जो सिस्टम्स कायम है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम, पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल, ये तीनों कोलैप्स कर चुके हैं उम्मत मुस्लिमा को 21वीं सदी के तकाजे पूरे करने के लिए। पाकिस्तान में 10 साल हो गए दहशतगर्दी की कैंपेन को चलते हुए, अदालत के जरिए एक दहशतगर्द को भी सजाए मौत नहीं सुनाई गई। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी तक सूद और रिबा के निजाम पर चल रही है। पाकिस्तान में गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा, मोहताज जुर्रत नहीं कर सकते किसी ताकतवर के खिलाफ इंसाफ लेने की।